بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جس موضوع کو میں بیان کرنے والا ہوں وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی ہلکی سی جھلک۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ طے کریں کہ رواداری کہتے کسے ہیں۔ رواداری، جسے عربی میں کہا جاتا ہے تسامح۔ رواداری کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ رواداری تجارت میں برتی جاتی ہے، رواداری سیاست میں برتی جاتی ہے، رواداری اپنی قوم میں برتی جا سکتی ہے، لیکن یہاں جس رواداری کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ رواداری ہے دین کے متعلق۔ اسلام کا مزاج رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس رواداری کو برتنے میں سب سے بڑھ کر تھی، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق غیروں کے متعلق کیا تھا، اس کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ سب سے بڑھ کر روادار تھے، دشمنوں کو گلے لگانے والے، انہیں معاف کرنے والے۔ تو بہرحال آج ہم بات کریں گے دین میں رواداری۔ رواداری کہتے کسے ہیں؟ رواداری کہتے ہیں کہ آپ اپنے مخالف کو قبول کرو بغیر کسی شرط کے۔ وہ اس کے عقیدے کے ساتھ، اس کی فکر کے ساتھ، اس کے مزاج کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ آپ کو کچھ لینا دینا نہیں، لیکن آپ پھر بھی اس سے محبت رکھیں، اسے قبول کریں، اسے کہتے ہیں رواداری۔ اگر کسی کو آپ شرط پر قبول کریں کہ بھائی آپ میری جماعت میں داخل ہو جاؤ تو میں آپ کو اپناؤں گا، آپ میرے عقیدے کو مانو تو میں آپ کو مانوں گا، آپ فلاں بات پر ایمان لاؤ تو میں آپ کو مانوں گا، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ جبر ہے، اور جبر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ تو اسلام منافق پیدا کرنا نہیں چاہتا، اسلام تو آزادانہ فضا مہیا کراتا ہے کہ اب ایمان لاؤ، تو یہ کارگر ہے، ورنہ جبر کے طور پر کسی پر زبردستی کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ تو بہرحال رواداری یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کو، اپنے مقابل کو قبول کرو بغیر کسی شرط کے، کہ یہ شرطیں نہ رکھنا کہ آپ میرے عقیدے کو مانو، آپ میرے مذہب کو مانو تو میں آپ کو قبول کروں گا، یہ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو بہرحال رواداری کیا چیز ہے، اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود، نصارہ، مشرکین کے ساتھ کس حد تک رواداری برتی، اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اور یہ رواداری کوئی ایلین کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا، بلکہ یہ تو اسلام کے مزاج کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ابو داؤد میں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ربنا ورب کل شیء انت الرب انک الرب وحدک لا شریک لک انا شہید وان محمدا اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان محمدا عبدک ورسولک اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان العباد کلہم اخوہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، آپ علیہ السلام کا عمل تھا۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ ان العباد کلہم اخوہ، ساری مخلوق، سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ اے اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، سارے انسان، اللہ کے رسول نے مسلمان نہیں کہا بلکہ سارے انسان، مومن ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب بھائی ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رواداری کے پیچھے جو عنصر، جو محرک تھا، وہی اصل اسلام کا مزاج تھا. اسلام یہی مزاج دیتا ہے، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے. یہ اخوت، یہ بھائی چارگی کوئی قانونی نہیں، بلکہ یہ تو فطرت کا حصہ ہے. ہندو ہو، نصارہ ہو، یہود ہو، ہر کوئی ہے تو آدم کی اولاد. آدم اور حوا ہی سے یہ سارے نکلے ہیں. خدا ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، کوئی کہیں اور سے نہیں آئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس ضمن میں کیا کہتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. مشرک ماں باپ کے ضمن میں قرآن یہ تاکید کرتا ہے کہ اگر وہ تم پر زبردستی کرے، شرک کرنے پر آمادہ کرے، تو ان کی اطاعت مت کرنا. اس ضمن میں ان کی اطاعت تم پر واجب نہیں، لیکن کیا کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف کے طریقے پر رہنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھائی برتنی ہے. شرک کر رہے ہیں ماں باپ، باوجود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کیا؟ فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. سب سے بڑھ کر گناہ کو انجام دینے کے باوجود بھی یہ جو رشتہ ہے اخوت کا، یہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے ذریعے سے انسان کو بنایا ہے، آدم اور حوے کی اولاد، یہ رشتہ تب بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ ہے رواداری، یہی قرآن کا مزاج ہے. روایتوں میں دیکھیے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ جو زوجہ ہے زبیر بن العوام، جسے ہم کہتے ہیں بہت مشہور صحابی ہیں، ان کی زوجہ ہیں. یہ اولین مہاجرات میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت کی. تو یہ کہتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری ماں آئی ہے مکہ سے، وہی راغبہ، اور وہ چاہتی ہیں، مجھ سے کچھ امید لگائے بیٹھی ہیں، اور وہ مشرکہ ہیں، شرک کرتی ہیں، وہ ایمان نہیں لائی ہیں. افاصلها، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ ابھی مشرک ہیں، ایمان نہیں لائے، ایمان سے ابھی کوئی تعلق ان کا نہیں جڑا مسلمانوں سے، اور مکہ میں بھی نہیں ہے کہ مکہ میں معاملہ کمزوری کا تھا. مسلمان ایک کہتے ہیں کہ بالکل مظلوم کی کیٹیگری میں تھے، لیکن یہاں پر مدینہ میں تو سب کچھ تھا. یہاں پر نہ کہنا چاہتے نہ کہہ دیتے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں صلی امک، بالکل دے دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ معاملہ ہے اسلام کا. ماں مشرکہ ہیں، شرک پر قائم ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کو قائم کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام لاؤ تو پھر ہم تم کو دیں گے، یہ نہیں. غزوہ احد کا واقعہ سبھی جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اس میں شہید ہوتے ہیں، حضرت حمزہ، اسد اللہ، اللہ کے شیر. کیسے غم کا ماحول ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوتے ہیں. صحابہ آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں الا تدعوا علیہم. 70 سے زیادہ صحابہ اور بھی شہید ہوئے، بہت سارے دیگر صحابہ بھی، آپ کے چچا بھی اور دیگر صحابہ بھی. تو آپ سے کہا جاتا ہے الا تدعوا علیہم الا تلعن علیہم، کیا رسول اللہ آپ ان پر بد دعا نہیں کریں گے، آپ ان پر لعنت نہیں بھیجیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ انی لم ابعث لعانا انما بعثت داعیا ورحمتا اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. کہ میں لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اے اللہ میری قوم کو معاف کر کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. تو یہ اسلام کی تعلیمات تھی، یہ اسلام کی رواداری کا حصہ. یہی تو سارے واقعات، اس طرح کے ایک دو واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رواداری کی جھلکیاں آپ پوری آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آتی چلی جائیں گی.
لیکن ہم یہود کا نام لے لیں تو پھر غصے سے ہم بھر جاتے ہیں کہ یہود اسلام کے فلاں دشمن، اس قرآن میں یہ آیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. جبکہ ان ساری آیتوں کا ایک مخصوص سیاق ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، آپ کے معاملات ہمیشہ یہود و نصارہ سے رہے. آپ نے ان کے ساتھ مکمل رواداری کا مظاہرہ کیا، اور یہ رواداری نعوذ باللہ منافقانہ طور پر نہیں، یہ تو سچی خیرخواہی تھی، سچی تڑپ تھی، سچی ہمدردی تھی. کیونکہ مذہب کا معاملہ یہ تو خدا جانے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فیصلہ کرے کہ یہاں تو ایک رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ. تم بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد، ہم چاہ کر بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے. تو معاملہ تو یہ ہے. اسی ضمن میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی ہیں ابو الفغوہ الخزاعی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مال بھیجا، مدد بھیجی. اس وقت مکہ میں قحط سالی پڑ گئی تھی. سورہ دخان میں ایک آیت ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس کی آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک سال ایسا آیا کہ مشرکین مکہ پر بہت سخت گزرا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الفغوہ الخزاعی کے ساتھ مدد بھیجی. کس کے لیے؟ مشرکین مکہ کے لیے. کس کو؟ جو سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے پاس، جو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے اس وقت. ابو سفیان کو کہا کہ بھائی، یہ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ بھائی ممن کس کی طرف سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد ابن عبداللہ کے ہاں. ابو سفیان اپنے بس خوش و حواس کھو بیٹھے. وہ کہنے لگے انظروا ایھا الناس من ابر من هذا واوصل، ان سے زیادہ صلہ رحمی اور خیر خواہی برتنے والا کون ہوگا؟ ہم ان کے خون کے، ان کی جان کے پیاسے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی پر اتارو ہیں، صلہ رحمی کرتے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بھیجنا. جبکہ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ شعب ابی طالب کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ 3 سال تک گھاٹی میں قید رہنا اور بائیکاٹ کو جھیلنا، چچا ابو طالب کی وفات، حضرت خدیجہ کی وفات، اس سب کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رواداری کو روکا نہیں، بلکہ حسن سلوک کو جاری رکھا. یہ اسلام کی تعلیمات. مشرکین کے ساتھ سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن پھر بھی یہودیوں کا معاملہ یہی معاملہ. آپ پڑھیے وثیقۃ المدینہ، جسے آپ صحیفۃ المدینہ بھی کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے مدینہ ڈکلیریشن. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک قانون بنا جس کو صحیفۃ المدینہ یا وثیقۃ المدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھنا چاہیے ہم تمام کو. 47 جو کہتے ہیں اس میں دفعات شامل ہیں. اس میں ایک یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ الیہود امہ مع المؤمنین مع المسلمین، کہ یہود بھی امت ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اب یہاں پر امت کا کیا مطلب؟ وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ ان کے عقیدے پر قائم ہیں، لیکن وہ رہواسی ہیں، مواطن ہیں، رہنے والے ہیں. وہ عقیدے کے طور پر امت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ملک کے باشندوں کی حیثیت سے، مدینے کے باشندوں کی حیثیت سے وہ ایک ساتھ ہیں. ان پر کوئی جزیہ لاگو نہیں ہوا تھا. ان کے ساتھ یہی ایگریمنٹ تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہے. تو یہ ساری چیزیں. ایک عجیب واقعہ اس سلسلے میں آتا ہے، مخیریق جو ایک یہودی عالم تھے، ان کے بارے میں بہت عجیب واقعہ ہے. یہ یہودی تھے، ان کے بارے میں ابن حجر نے بھی اور یہی بات لکھی ہے کہ کوئی بات قطعی نہیں کہی جا سکتی کہ یہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے تھے. یہ یہودی عالم تھے اور
بہت مالدار تھے، بہت سارے ان کے باغات تھے مدینہ میں اور اطراف مدینہ میں، اور بہت مال و جائیداد تھی، لیکن ان پر ان کے یہودیت کی محبت غالب تھی۔ باوجود اس کے غزوہ احد کے موقع پر یہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہود کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پر واجب ہے محمد رسول اللہ کی مدد کرنا، تم کو چاہیے کہ تم مدد میں آؤ، ان کی مدد کرو۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ آج تو یوم سبت ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ غزوہ احد کی ابتدا کا جو وقت تھا وہ سبت یعنی سنیچر کو صبح کا وقت تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج تم پر کوئی سبت نہیں، تم سب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ بہرحال وہ یہ کہنے کے بعد خود میدان جنگ میں اترتے ہیں، اور اترنے سے پہلے وہ وصیت کرتے ہیں کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا سارا مال و جائیداد ہے وہ محمد رسول اللہ کو وراثت میں ملے گا۔ وصیت کر کے جاتے ہیں، وراثت مطلب وصیت میں۔ ابن اسحاق جو صاحب السیرہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ان کی وفات اسی میں ہوئی، غزوہ احد میں وہ قتل کر دیے گئے، اور ان کی وصیت کے مطابق ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری جائیداد دے دی گئی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں جو عام خیرات و صدقات ہوا کرتا تھا وہ مخیریق ہی کے مال سے ہوا کرتا تھا۔ دیکھو عجیب بات، یہودی ہیں، یہودی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مال کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو خیرات عام تھی اس خیرات میں سے زیادہ تر جو حصہ تھا وہ مخیریق کے مال کا تھا۔ الحمدللہ، عجیب بات۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر روادار تھے، اور ہمارے اندر یہی کمی ہے، ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو مکمل اختلاف اور بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اختلاف کو اختلاف کے دائرے تک رکھنا اور سامنے والے کو قبول کرنا، یہ دراصل اپنانے کی چیز ہے، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم پھر اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔